نمائندگی کو پیش کرتی رہی اور مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے احیاء کے بعد اس وقت سے جدوجہد کا آغاز کیا جب ہماری لہلاتی ہوئی کھیتیاں اجڑ چکی تھیں، ہمارے محلات ویران ہو چکے تھے، ہماری جاگیریں اور منصب لٹ چکی تھیں، اور پولیس ایکشن کے نام پر کئی لوگوں کا قتل عام ہوا۔ خوف اور مایوسی کا یہ عالم تھا کہ لوگ گاؤں کو چھوڑ کر شہر کا رخ کر رہے تھے، بولیوں میں پانی کم تھا، تیرتی ہوئی لاشیں زیادہ تھیں۔ تو ایسے ان حالات میں اپنی جدوجہد کا آغاز کیا، اور مجلس اتحاد المسلمین ہر وقت یہی کوشش کرتی رہی کہ پچھڑے ہوئے طبقات، کمزور طبقات اور بالخصوص مسلمان جو زندگی کے ہر شعبے میں پچھڑے ہوئے ہیں، پیچھے ہیں، ان کو آگے لانے کے لیے کوشش کی جائے۔ اور اسی کوشش میں مجلس اتحاد المسلمین نے اس ایوان میں 1960 کے دہے سے لے کر آج تک مسلسل نمائندگی کرتی آ رہی ہے، اور جب کبھی بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے یا ناانصافی ہوتی ہے یا ان کی حق تلفی ہوتی ہے تو یہ ایوان کے در و دیوار اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہر وقت سب سے پہلے ناانصافیوں اور حق تلفی پر آواز اٹھانے والی اگر کوئی جماعت ہے تو وہ مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے اپنی جدوجہد میں ایوان میں پچھڑے ہوئے طبقات، کمزور طبقات، وہ بالخصوص مسلمان جو سب سے پیچھے ہیں تعلیم کے میدان میں، معاشی میدان میں، روزگار میں جو پیچھے ہیں، پچھڑے ہوئے ہیں، ان کو آگے لانے کی ایک بھرپور کوشش کی۔ اور اس کوشش کو لوگوں نے کبھی فرقہ پرستی کا نام دیا تو لوگوں نے مسلم پرستی کا نام دیا، لیکن ہم نے ان آوازوں کی پرواہ نہیں کی۔ اگر آج ہم اس ایوان میں آتے ہیں، چاہے میں ہوں یا کوئی اور ہو، کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، ان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ پچھڑے ہوئے اور کمزور طبقات کو آگے لانے کی کوشش کریں۔ اور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ زندگی کے ہر شعبے میں سب سے پچھڑا ہوا، سب سے پیچھے اگر کوئی ہے تو وہ اس ملک کا سب سے بڑی اقلیت مسلمان ہے۔ اور اس بات کی گواہی کبھی سچر کمیٹی نے دی تو کبھی رنگناتھ مشرا کمیٹی نے دی، تو کبھی گوپال سنگھ کمیٹی نے دی، تو کئی کمیٹیوں نے اس بات کی نشاندہی کی کہ ملک میں ایس سی ایس ٹی سے بھی اگر پیچھے اور پچھڑے ہوئے کوئی ہیں تو وہ مسلمان ہیں، اور کوئی بھی ملک اس وقت تک ترقی یافتہ نہیں کہلا سکتا جب تک کہ اس ملک اور اس ریاست میں رہنے بسنے والے ہر شہری کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ وہ اس ملک و ریاست کی ترقی کا حصہ دار ہے۔ ہندوستان میں آج مسلمان کو دوسرے درجے کے شہری بنانے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین کو مسلم پرست یا فرقہ پرست کہا جا رہا ہے۔ میں بے شک یہاں کھڑا ہوں تو بحیثیت ایک ہندوستانی مسلمان کی حیثیت سے کھڑا ہوں، اور میں یہاں کھڑا ہوں تو تلنگانہ کی ترقی و خوشحالی کی ایک فکر لے کر، ایک خواب کو لے کر یہاں کھڑا ہوں، اور اگر میں یہاں کھڑا ہوں تو یہ فکر، یہ خواب اور اس کوشش کو آگے بڑھانے کے لیے کھڑا ہوں کہ مسلمانوں کی کمزوری کو دور کروں اور ان کو بھی آگے بڑھاؤں تاکہ وہ یہ محسوس کر سکیں کہ ہاں ہم اس ملک کے دوسرے درجے کے شہری نہیں، ہم بھی اس ملک کے برابر کے حصے دار ہیں، اور اس ریاست کی خوشحالی میں
ہم کو بھی حصہ ملے گا, اس ریاست اور ملک کی ترقی میں ہم کو بھی حصے دار بنایا جائے گا. اور میں یہ بات بھی کہوں گا کہ کسی بھی ملک اور ریاست کی ترقی اور خوشحالی کے لیے وہاں امن کی برقراری ضروری ہے. اور میں یہ بات بھی کہوں گا کہ ملک اور ریاست تبھی ترقی کرتی ہے جب وہاں کے کمزور طبقات میں خوشحالی اور ان کے مسائل ختم ہوں گے. تلنگانہ میں ہماری کامیابی یہی رہی کہ گزشتہ 10 سال کے دوران امن اور بھائی چارگی برقرار رہی اور کمزور طبقات وہ بالخصوص مسلمانوں کی ترقی کے اقدامات کیے گئے. ملک کے کئی ریاستوں میں جس طریقے کے واقعات پیش آ رہے ہیں وہ شرمناک ہیں. کئی ریاستوں میں مسلمانوں کے خلاف سفاکی اور بربریت عروج پر ہے. مذہبی مقامات کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. حجاب, بیف, لو جہاد, گھر واپسی, بلڈوزر راج اور پولیس ظلم کی ایک کے بعد ایک دیگر مثالیں قائم کی جا رہی ہیں. آج وطن عزیز کہ کئی ریاستوں میں مسلمان کمزور طبقات بڑی آزمائشوں اور مصائب کا شکار ہو چکے ہیں. تشویش کی بات یہ ہے کہ آج ہی اخبارات میں یہ خبر آئی ہے جس میں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ہندوستان کے کئی ریاستوں میں بی جے پی کی حکومتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف بلڈوزر ایکشن بند کریں. رپورٹ میں بتایا گیا کہ گزشتہ سال اپریل تا جون 3 ماہ کے واقعے میں 128 املاک کو مسمار کیا گیا, 617 افراد کو بے گھر ہوئے اور ان کے کاروبار تباہ کیا گیا. چند دن قبل امریکی ادارے ہندو واچ کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ گزشتہ 6 ماہ میں ملک میں 255 مسلم مخالف نفرت انگیز تقاریر کے معاملات درج کیے گئے. جن ریاستوں میں الیکشن ہے وہاں پر زیادہ زہر افشانی کی گئی. تو میں آنریبل پینل اسپیکر سر, محترم پینل اسپیکر سر, یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ملک کے کئی ریاستوں میں فسطائی نظریہ اور ہندوتوا فروغ دیا جا رہا ہے. مذہبی منافرت کینسر سے زیادہ تیز پھیل رہی ہے. ہماری ریاست تلنگانہ ان چیزوں سے پاک رہی. یہاں مذہبی منافرت نہیں ہے, فسطائی نظریہ یا ہندوتوا کا اثر بھی نہیں ہے. تلنگانہ میں ملک کی دوسری ریاستوں کے بنسبت مسلمان محفوظ ہیں اور میں امید کروں گا کہ کانگریس کے دور حکومت میں بھی مسلمان محفوظ رہیں گے اور فسطائی طاقتوں کو شکست دی جائے گی. تلنگانہ میں کوئی بلڈوزر راج نہیں اور نہ ہی مسلمانوں کے مذہبی مقامات کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. یہاں کے خواتین آزادی سے حجاب کا استعمال کر رہی ہیں. تعلیم اداروں میں بھی کوئی روک ٹوک نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ریاست میں گزشتہ 10 سال سے گنگا جمنی تہذیب ملی جلی روایت پر جو امن ہے وہ برقرار رہے. نفرت کے ماحول کو یہاں پنپنے نہ دیا جانا چاہیے. محبت کا ماحول اور امن سے ہی ریاست کی ترقی ہوگی. ملک اور پارلیمنٹ الیکشن سے پہلے یہ کوشش کی جا رہی ہے, فرقہ وارانہ منافرت کو فروغ دیا جا رہا ہے. اس لیے اس ایوان میں موجود ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ایسی طاقتیں جو بدامنی پھیلا رہی ہیں ان کو ان کے منصوبوں میں کامیاب نہ ہونے دیں. کانگریس حکومت نے جب سے ریاست میں اقتدار سنبھالا ہے 2 سے 3 واقعات یہاں بھی رونما ہوئے ہیں جس کا ذکر میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ سنگاریڈی میں دولت آباد کے مقام پر شرنگیزی کی گئی, وہاں کی مسلم اقلیتوں کو نقصان پہنچایا گیا. اسی طرح شب معراج کے موقع پر نظام آباد کے شہر 5th ٹاؤن پولیس اسٹیشن کے حدود میں فرقہ وارانہ کشیدگی کا واقعہ پیش آیا. 3 مسلم نوجوان شیخ سمیر, ارباز خان, اظہر خان پر حملہ کیا گیا. شرپسند عناصر انتخابات سے قبل تلنگانہ میں فرقہ وارانہ کشیدگی پھیلانا چاہتے ہیں. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان عناصر کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کریں, کیونکہ آج ریاست کو ہم کو آگے بڑھانا ہے تو ہم ریاست کو آگے اس وقت ہی بڑھا سکتے ہیں جب اس ریاست میں امن ہوگا, اس ریاست میں بھائی چارگی ہوگی اور اس ریاست میں ہم سب مل کر کام کریں گے تو تبھی یہ ریاست آگے بڑھے گی. اور پینل اسپیکر صاحب, میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ 2 مہینے کا وقت بہت کم وقت ہوتا ہے کسی بھی حکومت کے پرفارمنس کو جج کرنے کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی حکومت کو سنبھلنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے
वक्त देना जरूरी व लाजमी होता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि यह नई हुकूमत अब बहुत जल्द सेटल डाउन हो जाएगी, संभल जाएगी और मसाइल को समझेगी और इंतखाबात से पहले आवाम से किए गए उन वादों को पूरा करेगी। Honorable panel speaker, sir, in the 8 weeks that have passed by, the government has begun the work to implement the guarantees, declaration and other promises made in the election manifesto. The governor has reiterated the commitment of government to fulfill his manifesto promises and guarantees in letter and spirit through in a phased manner. The 6 guarantees and 5 declaration constitute the cornerstone of the Congress government's agenda for the state, sir. Sir, I may point out that incidentally, the 6 guarantees have 12 components, sir. The 6 guarantees have 12 components, sir. The government has implemented the promise relating to free travel for women and coverage under Arogashri up to 10 lakhs, sir. Sir, efforts are on for the implementation of the scheme for provision of LPG cylinders at rupees 500 and supply of free electricity up to 200 units for the households. The governor says that 2 guarantees have already been implemented and that the 2 more guarantees will be implemented very soon. I may point out that 1 component under Mahalakshmi is implemented and other component will be implemented soon, sir. Sir, so also the Chayata, 1 component is implemented, Chayuta. 1 component is implemented. Under Gruha Jyoti guarantee, the loan component is going to be implemented soon, sir. Hence under the first guarantee, Mahalakshmi, the government has to spell out the timeline for implementing the component relating to the scheme of rupees 2,500 monthly financial assistance to women and also the guidelines for the selection of beneficiaries since the other 2 components are being implemented, sir. Sir, under the second guarantee, Raitu Bharosa, the government has to announce the timeline for implementation of enhanced assistance of rupees 15,000 per acre to the farmers, as also extension of scheme to tenant farmers, beside assistance of rupees 12,000 per annum to agricultural labor and provision of rupees 500 for paddy per quintal, sir. Sir, we hope that the government will soon come out with a timeline and guidelines for the implementation of the third guarantee relating to Gruha Jyoti scheme for providing 200 unit free electricity to the households, sir. Sir, when I talk about Gruha Jyoti scheme, sir, I was reading the Honorable Governor's speech, sir, in that she had mentioned that eligible. But when I go through the manifesto, it is written 200 units free electricity for all households. So, sir, I just want to understand and I want the government to come clear on this. Sir, in the manifesto, it has not written anywhere that eligibility will be the criteria or any criteria would be laid down to select the beneficiaries. Sir, now, if they are going to say that they are going to have some guidelines or white ration card would be mandate to select the beneficiaries, the question arises is that free travel for women. All the women, every woman are allowed to travel free. They are not giving free travel to white ration card holders women. They are giving it to every woman. So I hope that the Congress government would continue the promises made in the manifesto, sir. Sir, I may point out that while the Congress manifesto speaks about 200 units of free electricity for all households, the governor in address has qualified this by pointing out that 200 units of free domestic power will be given to all eligible households. तो यही बात जो मैंने कही थी फिर से दोहरा रहा. So similarly, the government has to come up with a schedule for implementing the 4th guarantee relating to Indramma Indu scheme, under which families not owning a house are to be provided with house site
and rupees 5 lakh financial assistance for construction of the house. Another component of this guarantee is provision of 250 square yards of house sites to all Telangana movement fighters in the state. We would like to know the status of its implementation and likely number of beneficiaries, sir. Sir, under the fifth guarantee, Yuva Vikasam, the government has to come up with a time frame and guidelines for implementing of Vidya Bharosa card for providing financial assistance of rupees 5 lakhs, sir. Sir, when I talk about Yuva Vikasam, sir, मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि 2021 और 22 और 23 के साल के कई स्टूडेंट्स एससी, एसटी, बीसी, माइनॉरिटीज के स्कॉलरशिप्स और फीस रीएम्बर्समेंट को रिलीज नहीं किया गया। मैं आपके जरिए हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि ये स्कॉलरशिप्स को रिलीज करिए, कुछ तो हिस्सा रिलीज कीजिए, और जब तक आप रिलीज करते हैं, पैनल स्पीकर सर, मैं आपके जरिए हुकूमत से मुतालबा करना चाहूंगा कि जब तक कि आप पैसा रिलीज करते हैं, एटलीस्ट एक इंस्ट्रक्शंस इशू कीजिए सारे कॉलेजेस को या सारे सोसाइटीज और ट्रस्ट जो ये कॉलेजेस चलाते हैं, जिनकी फीसेस ड्यू हैं, वो लोग आज स्टूडेंट्स के सर्टिफिकेट को होल्ड कर रहे हैं, सर्टिफिकेट्स को रिलीज नहीं कर रहे हैं। एटलीस्ट आप ये इंस्ट्रक्शंस दीजिए कि जब तक फीस रियम्बर्स होगी और पैसा कॉलेजेस को जाएगा, तब तक के वो किसी भी स्टूडेंट्स को हरासा ना करे, परेशान ना करें, हैरेस ना करें, उनके सर्टिफिकेट्स को रिलीज से ना रोकें। This order has to be issued, sir, because many students are suffering. Many students have completed their graduation. Many students have to submit their original certificates for the employment, sir. नौकरी के लिए जहां पर भी नौकरी मिली सर्टिफिकेट्स देना है, लेकिन कॉलेजेस के पास सर्टिफिकेट्स हैं और वो सर्टिफिकेट्स को नहीं दे रहे इसलिए क्योंकि फीस रिएम्बर्समेंट उनको नहीं हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत इस पर तवज्जो देगी। ये बहुत ही बड़ा मसला है स्टूडेंट्स का, उनके मुस्तकबिल का, और इस पर गौर करेंगे। A timeline has to be spent for establishing Telangana international schools in every mandal in the state. Under the sixth guarantee, the government has to take step for raising the monthly pension of rupees 4,000 to senior citizens, widow, disabled, BD workers, single women, toddy weavers, AIDS and filaria and kidney patients, sir. The ceiling of assistance on the Rajiv Arogyashri health insurance has been raised to 10 lakhs, but the government needs to revise the tariff to be charged by the private hospitals for treatment of serious ailment requiring hospitalization and surgeries, since rates are fixed many years ago, sir. Sir, I have also made a request, and once again I want to make a request, sir. Sir, there is a problem being faced by teaching hospitals, sir. Sir, there are many procedures which are not allowed or included in the private hospitals list, sir. Sir, I request through you to the government to kindly include those procedures of Arogyashri which are included only in government hospitals, at least include those procedures in all the teaching hospitals, sir. If this is included, it will give a teaching material to the private colleges, sir. And at the same time, sir, I would also like to make a request. I was reading in the newspapers, Honorable Chief Minister Saab had called the meeting of Health Department, and he had decided that every month the Arogyashri dues for the government hospitals will be released. And every 3 months, the private hospitals dues will be released, sir. Sir, I request through you, sir, when you have decided for release of Arogyashri dues to government hospital every month, kindly release the dues of Arogyashri of all the private teaching hospital at least once in 2 months, sir, if not every month. So that, you know, sir, the reason why I am requesting and demanding this is that the scholarships are due at one side and the Arogyashri amount is due. So it is becoming very tough and challenging for the private institutions to survive, sir. Like if I have to give my own example, my party runs chain of education institutes, sir.
We have a medical college, engineering college, MBA, MCA, nursing, pharmacy, physiotherapy, architecture. Sir, the total fees, reimbursement or scholarship amount that is due to Darussalam Education Trust is more than 50 crores, sir. Sir, also, we run two hospitals, one by the name Owaisi Hospital and Asra Hospital, sir. Sir, we have treated 25,000 Arogyashri patients in last 5 years, sir. And the amount which is due in these two hospitals have risen to more than 20 crores. One side, there is a due of 20 crores of Arogyashri, and other side, 50 crores of fees reimbursement, 70 crores of due. So you can just imagine how tough it is to run an institute and an institute to survive. These issues needs to be considered and think twice, sir, because this is a very important issue, sir. Sir, going further ahead, sir, I would also like to say that, sir, the promise under the 3 chapters of good governance, guarantee declaration and manifesto highlights up to 184, sir. So the promises grouped under 37 subjects under chapter 4 are 279. The total comes to 463 promises, and if we have to leave out the repetitions, there are certainly no less than 365 promises, which works out for each day of the calendar year, sir. 365 promises, sir. So the governor has pointed out that the government has received 1.28 crore applications for availing the benefits under guarantees. These applications relate to 5 guarantees, including the guarantee on Yuva Vikasam, sir. I would like to know, when will the government call for applications under Yuva Vikasam guarantee, sir? Since the Congress has announced that it will implement the 6 guarantees and manifesto promises within 100 days of its coming to power, we would like the government to spell out the timeline and action plan for implementation, the remaining component of 6 guarantees and all the other manifesto promises, as the 100 days deadline of March 15 is fast approaching, sir. So the free travel scheme for women was evoked tremendous response, with over 25 lakh women traveling in RTC buses every day in last 2 months. The scheme is universal one and not just confined to women of the BPL family, sir. However, the impact of free travel scheme on daily earnings of TSRTC is enormous, since the public transport undertaking has been incurring huge losses due to the mismatch between the revenues and expenditure in its normal operations. I hope the government would provide adequate compensation to the RTC towards the cost of zero ticket issue for travel of women passengers, and necessary allocation will be made in the state budget, sir. So the government has reiterated that the government's commitment to fill up about 2 lakh jobs in government departments through the newly constituted TSPSC. The manifesto has promised that these 2 lakh jobs will be filled up in last year of the Congress government. In the first year of the Congress government, sir, the job calendar of the Congress commences with the issue of notification of Group 1 in February, police constables and other uniform staff in March, Group 2 and school teachers and lecturers in April, and recruitment in other departments in one of the 2 phases thereafter, sir. Sir, at the same time, I would like to congratulate the government for recruiting almost 6,000 nurses. I congratulate the government, sir. This was needed and you have acted upon that, sir. Sir, I hope the job calendar will be strictly followed and the recruitment will be done in a very transparent and efficient manner without giving scope for any leakage of paper and other irregularities, sir. I hope that the TS Human Rights Commission, State Information Commission and State Council for Higher Education will be constituted soon, and the appointments of Vice Chancellors of all state universities will be made shortly, sir. When I am making this demand of TS Human Rights Commission, State Information Commission and State Council for Higher Education, sir, to be constituted at the same time through you, sir, I would like to make a request to the Honorable Chief Minister and the government, sir, to please see that a due share of appointment is being given to Muslim minorities also, sir. Whether it is Human Rights Commission, whether it is State Information Commission
or whether it is State Council for Higher Education, sir, we want a representation to be given to Muslims also, sir. अदालतों में भी पब्लिक प्लीडर्स में मुसलमानों को देने के लिए मैं आपसे मुतालबा करूंगा. सर, मैं ये भी कहूंगा कि वी ऑल्सो हैव एन ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन. ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन में भी मैं ये आपसे आपके जरिए हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन में एक उर्दू जानने वाले को भी आप एक नुमाइंदा बनाइए. इसलिए क्योंकि रियासत तेलंगाना की दूसरी सरकारी जबान उर्दू है और इस उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ उस वक्त के टीआरएस की हुकूमत ने दी थी, जिसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं. मौक़िफ़ तो मिला और दिया गया, लेकिन उर्दू के साथ वो मुकम्मल इंसाफ नहीं हुआ. मैं उम्मीद करूंगा कि आप उर्दू की बका के लिए, उर्दू की हिफाजत के लिए और उर्दू को उसका हक दिलाने के लिए आप उर्दू जानने वालों को मौका देंगे और उर्दू को बचाएंगे. Sir, at the same time, sir, I would like to request the government to ensure that there is representation of eminent persons in all the corporations also, sir. Wherever आप जो corporations बनाएंगे उसमें मुसलमानों को आप नुमाइंदगी दीजिए. जब मैं मुसलमानों को नुमाइंदगी देने का मुतालबा कर रहा हूं तो इसके साथ साथ आपसे यह भी दरख्वास्त करूंगा कि जो भी मुसलमान को आप नुमाइंदगी दे रहे हैं, अपनी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से, पुलिस डिपार्टमेंट से उस मुसलमान के ताल्लुक से रिपोर्ट भी मंगाइए. ऐसा नहीं कि बस मुसलमान है दे दें, ऐसे मुसलमान को दें जो वाकई में ईमानदारी, दियानतदारी के साथ काम कर सकता है. ऐसे लोगों को दीजिए और इसके लिए हमारा ताउन आपके साथ रहेगा. हम आपके साथ खड़े रहेंगे. हमारा 60 बरस से ज्यादा हमारा सफर 1960 से लेकर आज तक, संजीवैया साहब के दौर से लेकर आज रेवंत रेड्डी साहब तक हम इस ऐवान में नुमाइंदगी करते आए हैं. तो हम उनका साथ दिए जिन्होंने हमारा साथ दिया. हमारा साथ का मतलब क्या है? हमारे मसाइल का हल, हमारी परेशानी को दूर करना, हमारी मुफलिसी को दूर करना, हमारे ऊपर होने वाले मजालिम को खत्म करना, हमारे साथ होने वाली नाइंसाफी पर इंसाफ देना, यही हमारा मुतालबा है. हम क्या चाहते हैं? हम किसी से तसादुम नहीं चाहते. हम भी हाथ आगे बढ़ाने तैयार हैं, बशर्त ये कि हमारे मसाइल हल हो. हमारे साथ दूसरे दर्जे का शहरी का सुलूक ना किया जाए, हमारे मसाइल को नजरअंदाज ना किया जाए, यही हमारा मुतालबा है. Sir, I would also like to say that I am thankful the government has included an eminent minority expert in TSPSC, sir. I thank the government for that. The government has promised to strike a proper balance between the development of the state in various fields and welfare of all sections of society. When we discuss the vote on account budget in the House, I would speak on the specific issues relating to various sectors as well as scheduled caste, scheduled tribe, backward class, minority, disabled, etc. Sir, I hope all the farmers covered under Raitu Bandhu, now renamed as Raitu Bharosa, will get the Rabi installment in the next few weeks, sir. The government has assured that the new policies will be announced for industries and service sector. Moreover, the government has intended to balance the regional disparities which are starkly noticeable in the industries and service sector in Telangana, sir. This is a welcome step as it will hasten the economic development of all the areas and districts of the state and reduce the migration of the youth from smaller towns to the big cities and the state capital in the state, sir. So during the World Economic Forum meeting in Davos, new investment of rupees 40,000 crores were announced by the global investors for Telangana, and I compliment the Honorable Chief Minister in this regard, sir, for successfully achieving to bring in investment of worth 40,000 crores, sir. Sir, I also welcome the initiative of the government to introduce the internet as a basic right and to create digital infrastructure to make it accessible and affordable to all sections of society, sir. So we look forward to the initiative of harnessing the artificial intelligence technology by setting up a dedicated